الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ٹاپک اتنا زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے جاننا، کیونکہ ہم سب اپنے گھروں میں یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر محفوظ رہیں ہر دشمن سے، ہر شر سے، لیکن بعض دفعہ ایک ایسا دشمن جو اندیکھا ہے، ان سین ہے، غیب میں ہے، وہ ہمارے گھروں میں داخل ہو جاتا ہے اور ہم جان بھی نہیں پاتے کہ اس دشمن سے ہم کیسے چھٹکارا پائیں۔ اسی لیے اس ٹاپک کو یہاں پہ رکھا گیا ہے تاکہ ہمارے گھروں میں سکون ہو، امن ہو، دین پہ چلنے والے ہوں، نیکیوں کا شوق رکھیں اور ہم گناہوں سے بچ سکیں۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں، ہم بھی اور ہمارے گھر والے بھی ہر شر سے محفوظ ہیں۔ ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کے گھر میں جھگڑے فساد ختم ہو جائے، امن و امان ہو جائے، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود وہ دروازے کھول دیتے ہیں جو دروازے دشمن کو اندر آنے کا راستہ دیتے ہیں۔ تو یہ دروازے ہمیں بند کرنے ہیں، کیونکہ ان دروازوں کے کھولنے سے وہ دشمن اندر آتا ہے جو ہمارے گھروں میں فتنہ اور فساد پیدا کرتا ہے، اور بعض دفعہ بات اتنی حد تک بڑھ جاتی ہے کہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں اور پھر کبھی جڑنے والے نہیں ہوتے۔ میاں بیوی میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، جدائیاں ہو جاتی ہیں، بچے آپس میں لڑتے ہیں، دین سے دور ہوتے ہیں، فحاشی اور بے حیائی شروع ہو جاتی گھروں میں۔ اس سب کا سبب کیا ہے؟ بہت سارے سوالات میرے پاس آتے ہیں، خواتین یہ سوال کرتی ہیں، کیا کریں سکون نہیں ہے، کیا کریں بے چینی ہے، کیا کریں ہر وقت گھر میں ایک ڈپریشن کا سا سما ہے۔ جو لوگ بھی اس چیز سے گزر رہے ہیں، آج کا ٹاپک ان کے لیے ہے، اور آج ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ کون سا دشمن ہے جو ہمارے گھروں کو تباہ کر رہا ہے، اس دشمن سے ہم کیسے نپٹیں، اور وہ کون سی کھڑکیاں اور دروازے ہیں جو ہم اپنے گھروں میں بند کریں جن سے وہ آسانی سے داخل ہو جاتا ہے۔ آپ کتنی بھی کوشش کر لیں، کتنے بھی خوبصورت گھر بنا لیں، بہترین لوکیشن، بہترین ڈیکوریشن، بہترین قسم کا فرنیچر رکھ لیں، اگر گھر میں سکون نہیں ہے تو خوشی نہیں۔ خوشیاں لگژری سے نہیں ملتی، خوشی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ملتی ہے، خوشی شر کے دروازے بند کر دینے سے ملتی ہے، اور سکون تب آتا ہے جب ہم اس دشمن کو اندر داخل نہ ہونے دیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو کچھ پوائنٹس بھی بتاؤں گی جو آپ لوگوں سے چاہوں گی کہ آپ لوگ ان کو نوٹ کر لیں اور ان کے اوپر عمل کریں۔ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے گھروں سے آہستہ آہستہ یہ چیزیں ختم ہونے لگیں گی، ان کے اثرات ختم ہونے لگیں گے۔ ہم دوش تو دیتے ہیں، قصوروار تو ٹھہراتے ہیں کہ فلاں نے کر دیا اور فلاں کی نظر لگی اور فلاں کے ساتھ ایسا ہوا، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری اپنی کوئی کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے دشمن اپنا کام کرتا چلا جا رہا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں ہوش ہی نہیں۔ یاد رکھیں، ہمارے دین اسلام نے جہاں پہ اور چیزوں میں ہماری رہنمائی کی ہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں ہمیں عبادات کے طریقے بتائے ہیں، وہاں پہ دشمن سے بچنے کے بھی طریقے بتائے ہیں۔ جہاں قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ تمہارا ایک دشمن ہے جو کیسا دشمن ہے، عدو مبین ہے، کھلا دشمن ہے، وہاں قرآن یہ بھی ہمیں بتائے گا کہ کس طرح یہ وار کرتا ہے، اس کے ہتھ کنڈے کیا ہیں، اس کے ٹریپس کیا ہیں، اور پھر کس طرح ہم ان چیزوں سے بچیں گے۔ تو ہمیں ایسے ہی لاسٹ نہیں چھوڑ دیا گیا، بلکہ ہمیں ہر سٹیپ پہ بتایا گیا ہے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ ہم کتنا ان چیزوں پر کان دھرتے ہیں
اور کتنا سیریس لیتے ہیں. بعض لوگ تو ایسے ہیں جو یہ سیدھا سیدھا کہہ دیتے ہیں، ایسے ہی شیطان کے اوپر سب کچھ لگا دیتے ہیں، فلانے نے خود کیا ہے، فلانے خود کیا ہے. ایسی بات نہیں ہے. ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ ہے. یہ بڑا ہی شاطر ہے اور یہ گھروں کے اندر گھس کے وہ کام کرا دیتا ہے جو انسان عام اپنی سینسز میں نہیں کرے گا. کبھی اپنے ہوش و حواس میں اگر پہچان لے اور اس کو نظر آ جائے کہ یہ دشمن کھڑا ہوا مجھے یہ کہہ رہا ہے تو کبھی نہیں کرے گا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ دشمن ان سین ہے نا، دیکھا نہیں جا سکتا. آپ کیسے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو آپ کو نظر ہی نہ آئے، جو آپ آنکھوں سے دیکھ ہی نہ سکیں. جس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ تو لڑنا آسان ہے، جس کو دیکھا نہ جا سکے اس کا مطلب ہے اس کے لیے ہمیں اس سے مدد حاصل کرنی ہے جو اس کو دیکھ رہا ہے اور جس کا قبضہ ہے، جس کی قدرت اس دشمن کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کی قید، اس کا مکر کمزور ہے. یہ قیامت کے دن کہے گا، قرآن کریم میں اس کا بھی خطبہ موجود ہے کہ یہ کیا کہے گا. یہ کہے گا میں نے تجھ سے وعدہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی تجھ سے وعدہ کیا، میرا وعدہ جھوٹا تھا اور میرا تجھ پہ کوئی زور نہیں تھا، مگر تو خود ہی اس طرف آنے کے لیے تیار. تو یہ وہ دشمن ہے جو وعدے دیتا ہے، جو امیدیں دلاتا ہے، جو بہت سارے جھانسے دیتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے. اصل بات یہ انسان پہچان جائے کہ یہ شیطان کا وار ہے، یہ اس کا ٹریپ ہے. ہم اس میں کوتاہی کرتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیسے ہمارے اندر فساد ڈلواتا ہے، کیسے ہمیں گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، کیسے آہستہ آہستہ ہمیں ٹریپ کرتا ہے، کیسے نیکیاں مشکل کر کے دکھاتا ہے، کیسے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو ناممکن بنا کے دکھاتا ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو اتنا مشکل ہے، یہ تو میں کر ہی نہیں سکتی، یہ تو ان لوگوں کے کام ہے. تو یہ اپنے وار ایسے کرتا ہے کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ شیطان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جو متقی لوگ ہیں وہ ضرور پہچان لیتے ہیں، ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ شیطان کا وار ہے اور وہ ایک دم الرٹ ہو جاتے ہیں. لیکن جو باقی لوگ ہیں وہ اس دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں. یہ ایک دلدل ہے، دل کا آپ کو پتہ نا، اس میں پیر رکھے دھستا ہی چلا جاتا ہے. تو شیطان کے ہتھ کنڈے دلدل ہیں. ایک راستہ کھولتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس سے آگے انسان کو ٹریپ کرتا چلا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال ایسے دی کہ صحابہ کرام کے سامنے ایک سیدھی لائن کھینچی، بالکل سیدھی، اس کے بعد اس کے اوپر ترچھی لائنیں، اور یہ سیدھا جو آپ کو خط نظر آئے یہ ہے صراط مستقیم، اور اس کے اوپر جو آڑی ترچھی لائنیں ہیں یہ ہے وہ راستے جو شیطان کے راستے ہیں. ان ہر راستوں پر شیطان بیٹھا ہے اور وہ لوگوں کو بلاتا ہے کہ صراط مستقیم سے ادھر آ جاؤ. اور اس کا کام کب سے شروع ہوا ہے؟ یہ آج سے دشمنی نہیں ہے. آپ کیا سوچتے ہیں کہ آج ہی شیطان آیا یا آج ہی بہت ایکٹیو ہے؟ یہ تو دشمنی آدم علیہ السلام کے زمانے سے. 7 دفعہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کہانی کا، اس قصے کا ذکر فرمایا جو آدم اور ابلیس کے درمیان ہوا. اس کا مطلب یہ بہت اہم بات تھی نا، جو اتنی ہمیں تاکید اس کی گئی کہ 7 دفعہ اس کے بارے میں بتایا گیا. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے ان سارے ٹریپس کو بھی بتایا اور ہمیں کھلا بتا دیا. خاص طور پہ وہ سورہ جو ہم ہر جمعے کو پڑھتے ہیں اس میں بتا دیا افتتخذونہ وذریتہ، کیا تم اس کو بناتے ہو اور اس کی ذریت کو اولیاء من دونی، دوست بناتے ہو مجھے چھوڑ کے؟ تم اس کو دوست بناتے ہو جبکہ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ جو دشمن ہے اس کو تم نے دوست سمجھ لیا، وہ دوست کے بھیس میں آتا ہے. اس کا مکر آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی کیسا تھا کہ وہ خیر خواہ کی شکل میں آیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں دشمن ہوں تمہارا، اور کبھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں تمہیں جہنم میں لے جانا چاہتا ہوں.
وہ جو سبز باغ دکھاتا ہے وہ اسی طرح دکھاتا ہے کہ میں تمہارا دوست، تمہارا خیر خواہ، مجھے تمہاری خیر خواہی چاہیے، میں تمہارا ویل وشر ہوں. اور سب چیز ہمیں ایسے لگتی ہے کہ یہ تو حق ہے، یہ ٹھیک ہے. اس وقت آنکھیں کھولا کرے کہ دیکھو یہ شیطان کا ٹریپ ہے. یہ کوئی ایسے ہی باتیں نہیں ہیں، واقعی یہ ایک بینگ ہے. واقعی یہ جب ہمارا قرآن پہ یقین ہے نا تو ہمیں یہ یقین کرنا ہے، یہ ماننا ہے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے اس میں ہر بات حق ہے. اور میرے رب نے جو بتا دیا کہ وہ ایک وجود ہے، وہ ایک ذات ہے، وہ جنوں میں سے ہے تو وہ ہے. جب اس نے بتا دیا کہ اس کے چیلے ہیں جو جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی. کہاں سے پتا چلا؟ سورہ ناس میں. جنوں میں بھی اور انسانوں میں بھی اس کے چیلے ہیں، اس کے ایجنٹس ہیں تو وہ ہیں. ہم اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں کیونکہ ہم قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں. تو یہ باتیں نہیں ہیں. اس کا کام کب سے سٹارٹ ہوا؟ جس وقت سے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تب سے دشمنی شروع ہوئی. دشمنی آج کی نہیں ہے، بڑی قدیم ہے. آپ نے کبھی سنا ہے لوگوں کے خاندانوں میں جو دشمنیاں ہوتی ہیں، جن کے پاس بڑی جائیدادیں، بڑی جاگیریں ہوتی ہیں، ان کے کوئی دشمن ہوتے ہیں اور وہ دشمنیاں پیچھے سے چلی آ رہی ہوتی ہیں، نسل در نسل آگے چل رہی ہوتی. شیطان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی حال ہے کہ بنی آدم کے ساتھ دشمنی اس نے آدم علیہ السلام سے شروع کی اور یہ کہا کہ میں اس کی اولاد کو بھی نہیں چھوڑوں گا اور اس کو جہنم میں لے کر جاؤں گا اور ان کو بہکاؤں گا. یہ اس نے وعدہ کیا تھا اسی دن جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود قرار دے دیا اور وہ اپنے وعدے پر قائم ہے. اور اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ انسان کو جہنم کی طرف لے جانا. ایک بات اگر سمپل میں آپ کو کہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے ہمیشہ اس سے الٹ راستے پہ لے کر جائے گا. ہمیشہ اس کو وہی چیز بری لگتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کو آپ کا ذکر کرنا محبوب ہے. اور کیا محبوب ہے؟ آپ کا قرآن پڑھنا، آپ کا نماز پڑھنا، نیکی کرنا، لوگوں کے کام آنا، حیا والی زندگی گزارنا، ایمان کے ساتھ رہنا. سمجھیں ہر چیز اس کے اپوزٹ کر لے آپ کو سمجھ آ جائے گی شیطان ہر اس چیز کی طرف لے کر جائے گا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. سمپل ایز دیٹ. ذکر کوئی کرے تو ذکر بھلانا چاہے گا کہ ذکر بھول جائے یہ بندہ، اللہ کا ذکر نہ آئے اس کی زبان کے. اس کو سب سے زیادہ جو نفرت ہے وہ اس چیز سے ہے، بغض ہے اس چیز سے ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اس سے وہ بھاگتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کو محبوب کون ہے؟ صبر کرنے والے. اس کو زہر لگتے ہیں صبر کرنے والے. صبر کی کیا ضرورت ہے؟ تم ہی کوئی صبر کے لیے رہ گئے ہو، بڑا ہو گیا صبر تمہارا، بڑا صبر کر لیا تم نے زندگی میں. میں تو صبر کر کر کے تھک گئی ہوں، ہو گیا میرے بعد پورا ہو گیا صبر. تو یہ جو چیزیں ہیں سسٹرز، آپ لوگ ذرا اگر آرام سے اس وقت بیٹھ جائیں پلیز، کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سا خاموشی چاہیے. تو بے صبری کرانا یہ اس کا کام ہے. پھر حیا ایمان کا حصہ ہے. حدیث میں آتا ہے حیا ایمان میں سے، ایمان حیا ہی ہے. اللہ تعالیٰ کو حیا پسند ہے اور وہ کیا چاہتا ہے؟ بے حیائی. بے حیائی نہ صرف لباس میں، دیکھیں جب سب سے پہلا اس نے کام کیا تھا تو وہ کیا کیا تھا؟ بے حیائی کیا چاہتا تھا وہ؟ سورہ اعراف میں آتا ہے کہ وہ اب میں آیتیں اس لیے نہیں کوٹ کر رہی کہ آپ لوگوں کے سامنے پھر لمبا ٹائم ہو جائے گا. اس نے کیا چاہا کہ ان کی شرمگاہ کو کھولوا دوں، ان کے سامنے شرمگاہ، ان کا سطر ایکسپوز ہو. اور سطر ایکسپوز کرانا کتنی گھٹیا بات ہے. یعنی وہ جو قابل شرم حصے تھے ان کو کھلوا دینا. وہ نہیں کھلوا سکے گا تو اس سے کم کچھ کروائے گا کہ کہیں حجاب اتر جائیں، کہیں بازو نیکڈ ہو جائیں، کہیں ٹانگیں ایکسپوز ہو جائیں. کسی نہ کسی طرح وہ اسی طرف لے کر جائے گا. پھر حیا مردوں میں سے بھی اور عورتوں میں سے بھی. جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اپنی نظروں کو نیچی رکھو تو وہ کیا کروائے گا؟ یاد رکھیں ہر چیز میں اپوزٹ سمجھ لیں. نہیں، نظریں تو اٹھنی چاہیے.
مرد کے لیے عورت کو ایسا خوبصورت بنا کے دکھائے گا کہ جب وہ عورت گھر سے نکلتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس کو تاکتا ہے، اس کی تیروں میں سے ایک تیر ہے، ایک مرد کو دکھاتا ہے کہ یہ عورت خوبصورت ہے. اس کے گھر میں اس کی بیوی ہوگی، وہ اس کو اچھی نہیں لگے گی، اس کو وہ اچھی لگ رہی ہے. اور اب تو باہر جانے کی بھی کیا ضرورت ہے، اسکرین ہی ہے ہمارے گھروں میں کافی، فون ہی ہے کافی، جن میں بہت کچھ دیکھا جا سکتا ہے. تو یہ جو نظروں کی حیا ختم کرانا، یہ شیطان کا کام ہے. آپ یہ دیکھیں، آپ اندازہ کریں اس کی چالوں کو، سوچیں. جب اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو کہا ہوتا ہے نا، آپ آج کے فطروں میں دیکھیں اپوزٹ پہ چل رہے ہیں. عورت کو کہا گیا اپنے ٹخنے کور کرو، اس نے شلوار اونچی کر لی. مرد کو کہا گیا ٹخنے ننگے رکھو، اس کی پینٹ اس کے اوپر کور کر رہی ہے. آپ دیکھتے نہیں اس کی چال، ہر چیز الٹ، ہر چیز الٹ. یہ کام شیطان کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو بس لوگوں میں. اور وہ کام جو انسان اپنی فطرت میں نہیں کرنا چاہتا، وہ اس سے کرواتا ہے. لیکن ایسے نہیں کہ وہ آپ کو زور زبردستی کرتا ہے. اس کے حربوں کو، اس کے ہتھ کنڈوں کو سمجھے. وہ زور نہیں لگا سکتا، وہ گن پوائنٹ پہ آپ سے کچھ نہیں کروا سکتا، مگر اس کی چال کیا ہے، اس کے خطوات ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. سٹیپ بائی سٹیپ لے کر جاتا ہے. اور اس کے اندر حدیث میں بنی اسرائیل کے ایک عالم کا ذکر آتا ہے، ایک راہب کا. جو راہب ایسا نیک تھا، اس کا نام بعض جگہ برسیسا آتا ہے، بعض جگہ بسیسا آتا ہے. وہ اتنا نیک آدمی تھا کہ وہ دنیا سے الگ تھلگ ہو کے اپنے جو بھی اپنی ایک جگہ تھی وہاں پہ رہتا تھا. اور اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا کہ کہا جاتا ہے 60-70 سال سے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی لگا ہوا تھا، دن اور رات، اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں تھا. لیکن شیطان انسان کو چھوڑتا نہیں. یہ نہ سمجھو کہ آج آپ نیک ہو گئے ہو، قرآن پڑھنا شروع ہو گئے، شیطان آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا. وہ تو اور زیادہ اس بندے کے پیچھے آتا ہے. جن کو بہکا چکا ہے ان کو تو بہکا ہی چکا ہے. جیسے کسی نے کہا نا کہ شیطان کو، اس نے ایک حکایت ہے، شیطان کو کسی نے مسجد کے باہر دیکھا تو اس نے کہا تیرا یہاں کیا کام ہے، تو مسجد ہے، تو کسی کلب میں جا، جہاں کسی سنیما میں جا، جہاں پہ کسی شراب کی جگہ پہ جا، یہاں پہ تیرا کام کیا کام ہے، یہ تو مسجد ہے. اس نے کہا یہیں پہ تو میرا کام ہے، وہ تو میرے بن ہی گئے ہیں، انہیں کو تو اپنا بنانا ہے. یہ نہ سمجھے کہ آپ آج اگر ہدایت کی طرف، نیکی کی طرف، ایمان میں داخل ہو چکے ہیں، یا آپ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی کوششوں میں ہیں، تو شیطان آپ کو چھوڑ دے گا، آپ سیف ہو کر. آپ کبھی سیف نہیں ہیں. آپ سیف اس دن ہے جس دن آپ اس دنیا سے چلے گئے اپنے ایمان کو لے کر، زبان پہ کلمہ جاری ہو. آپ دنیا سے گئے تب آپ سیف ہوئے. اس پوری زندگی میں نہ ہم سیف ہیں، نہ ہماری اولاد ہے، نہ ہماری نسل. تو جو برسیسا تھا اس کا ایک عبادت خانہ تھا جس میں وہ رہتا تھا. تو وہاں پر ہی 3 بھائی تھے، وہ جہاد پہ جانے لگے. ان کی ایک ہی بہن تھی. انہوں نے کہا بہن کو کدھر چھوڑ کے جائیں، اور کسی کے پاس چھوڑا تو کیا ہوگا، اسی سے پوچھ لیتے ہیں ہماری بہن کا خیال کر لیں. اس کے پاس گئے. اس نے کہا میں تو نہیں کر سکتا، یہ میرا کام نہیں. انہوں نے کہا دیکھو سوچ لو، پھر اگر ہم اپنی بہن کو کسی اور کے پاس چھوڑیں گے اور اس کے ساتھ کچھ ہو گیا تو پھر تمہارا بھی قصور ہے اس کے اندر. اس کے اوپر وہ راضی ہو گیا. اس نے کہا ہاں بھائی بات تو، یہ تو بات صحیح ہے. وہ پھر اس لڑکی کی نگہداشت کے لیے تیار ہو گیا اور اس نے کہا کہ ایک جگہ، ایک مکان ہے، یہاں پہ چھوڑ کے جاؤ اس لڑکی کو. وہ لوگ وہاں پہ چھوڑ گئے. اور اس نے کیا کیا کہ ہر روز جاتا تھا وہاں پہ کھانا رکھ کے آ جاتا تھا باہری دروازے میں. شیطان نے اس کو یہ سکھایا، دیکھو یہ لڑکی ہے، یہ میں آپ کو خطوات بتا رہی ہوں، سٹیپ بائی سٹیپ. وہ آپ کو کبھی بھی اینڈ پہ نہیں لے کے جاتا کہ کفر کر لو. وہ آپ کو اتنی سلائٹلی لے کر جاتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب آپ پھسلتے چلے گئے. اس کہانی سے، اس حدیث سے ہمیں بہت اچھی طرح یہ بات پتہ چلتی ہے سٹیپ بائی سٹیپ کرنا کیا ہوتا ہے. اور بڑے ہی مخلص ہو کے آتا ہے. دیکھو تم اس کے کھانا باہر رکھاتے ہو، صرف کھانا تھوڑی اس کی ضرورت ہے.
پتہ نہیں اور بھی کیا کیا ضرورتیں ہوں بیچاری. اگر اس سے پوچھ ہی لو کہ تمہیں اور تو نہیں کسی چیز کی ضرورت, تو کتنا اچھا ہونا. اصل تو نیکی یہ ہے اس کے کام آنا. اس نے کہا ہاں یہ تو واقعی بات صحیح ہے. پھر اس نے اس سے نوک کر کے پوچھنا بھی شروع کر دیا کہ تم ٹھیک ٹھاک ہو, تمہیں کچھ سی اور چیز کی تو ضرورت نہیں. کچھ عرصہ ایسے ہی ہوتا رہا, ایک دم نہیں وہ کام اپنا بہت تیز نہیں کرتا, بڑے صبر سے چلتا ہے, بڑے آہستہ آہستہ چلتا ہے. پھر جب یہ کام ہو گیا اور کچھ عرصہ اس کے اوپر گزر گیا, وہ پوچھتا رہا اس سے حال احوال. تو اس کے بعد شیطان نے آ کے اس سے کہا دیکھو تم حال احوال پوچھتے ہو, باہر کھڑے ہو کے پوچھتے ہو, مناسب نہیں لگتا, تھوڑی دیر اگر اس سے سوشلائز کر لو, بات کر لو, اس بیچارے کے پاس تو بات کرنے والا بھی کوئی نہیں, تھوڑی دیر تو اس کے پاس بیٹھا کرو, اس سے کوئی حرج نہیں ہوگا. پھر اس نے کہا ہاں یہ بھی بات ٹھیک ہے, بیچاری کنے تنہا رہتی ہے, کوئی بات کرنے والا نہیں. آہستہ آہستہ یہ شروع ہو گیا, وہ اندر جا کے بیٹھنے لگا اور اس سے بات چیت کرنے لگا. اس بات چیت کرنے میں دوستی اتنی بڑھ گئی کہ ایک دن زنا کر بیٹھا, اور جب زنا ہو گیا تو اس کے بعد وہ لڑکی حاملہ ہو گئی. اب شیطان نے آ کے اس سے کہا سن لے, اگر اس کے بھائی واپس آ گئے تو تیری تو خیر نہیں, وہ تو تیرے اوپر یہ چھوڑ کے گئے تھے ذمہ داری, اور تو نے اسی میں خیانت کر دی. یہ کیا کیا؟ اب اس کا ایک ہی حل ہے, اس کو مار ہی دے تو یہ گناہ ختم ہو سکتا ہے, ورنہ نہیں ہوگا. اس نے کہا ہاں واقعی یہ تو صحیح ہے, کیونکہ اب کیا ہوگا. اس نے لڑکی کو مار دیا اور اس کی ایک قبر بنا کے, اور بھائی جب آئے تو ان سے کہا کہ یہ تو لڑکی تو مر گئی بیچاری, پتہ نہیں کس طرح کیا ہوا اس کو, بس مر گئی. انہوں نے صبر شکر کر لیا, لیکن اس کو چین تب بھی نہیں آیا. پھر ان بھائیوں کی خواب میں گیا. آپ کو پتہ ہے یہ خواب میں بھی آتا ہے, شیطان خواب میں آتا ہے, اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا خواب میں آتا. یہ جو خواب میں لوگ ڈر جاتے ہیں, خواب میں لوگ بری چیزیں دیکھ لیتے ہیں, اس کو انٹرٹین نہ کیا کریں, وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. اسی وقت جب آپ کی آنکھ کھلے تو لیفٹ سائڈ پہ دھتکار دیں اور اعوذ باللہ پڑھ کے کروٹ لے کے سو جائیں, اور وہ خواب کسی کو بیان نہ کریں. تو یہ آیا اور ان سے کہنے لگا یہ تو اس نے خود ہی تمہاری بہن کو مارا ہے, اور اب دیکھو کیسے پارسا بن گیا, فلاں جگہ پہ تمہاری بہن کی قبر ہے, جاؤ وہاں پہ وہ دفنائی ہے اس نے. وہ گئے اور انہوں نے جا کے قبر کھولی تو واقعی ان کی بہن تھی, اور تینوں بھائیوں کو ایک جیسا خواب آیا. انہوں نے تو جا کے حکومت کو شکایت کی اور اس کو پکڑ لیا گیا اس راہب کو, اور اس نے اپنے جرم کا اقرار کیا. قید خانے میں اس کو ڈال دیا گیا, اور اگلے دن اس کو سزا دے دی گئی کہ اس کے لیے موت کی سزا ہے. اب شیطان اس کے پاس قید خانے میں آیا, تب بھی نہ چھوڑا, اور آ کے کہنے لگا دیکھو یہ میں ہی تھا جس نے تمہیں پھسلایا اور یہاں تک پہنچایا, اب میں ہی تمہیں اس میں سے نکلوا بھی سکتا ہوں, لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے, تم مجھے سجدہ کر لو گے تو میں تمہیں یہاں سے نکلوا دوں, تمہاری جان بچ سکتی ہے. جب یہاں تک پہنچا سکتا ہوں تو نکلوا بھی سکتا ہوں. اس نے تو ہنستا ہوا وہاں سے گیا اور کہتا تیری دنیا تو برباد کی تھی, تیری آخرت بھی برباد کر دی. شیطان کبھی نہیں چھوڑتا, کبھی نہیں چھوڑتا. کبھی تو انسان سوچا کرے کہ کہیں یہ شیطان کی چالیں تو نہیں ہے. کتنی دفعہ ہمیں جھگڑوں میں, فساد میں, جب ہمارا کسی گناہ کی طرف کو میلان ہوتا ہے, کتنی دفعہ ہمیں خیال آتا ہے کہ کہیں یہ شیطان تو نہیں مجھ سے کھیل رہا. کتنی دفعہ جب مجھے نیکی میں سستی آتی ہے, فجر میں میرے سے اٹھا نہیں جاتا اور میں الارم بند کر کر کے کہتی بس 5 منٹ اور 5 منٹ اور. میرا ہمیشہ سوال ہوتا ہے, جو لوگ کہتے ہیں نا 5 منٹ اور 5 منٹ, جب 6 گھنٹے 8 گھنٹے کی نیند سے تمہاری نیند پوری نہیں ہوئی تو 5 منٹ سے کیسے ہوگی؟ وہ شیطان کی چال ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جس وقت انسان بستر پہ جاتا ہے, سوتا ہے, تو اس کے سر میں, اس کی گدی کے پیچھے یہاں پہ 3 گیرے لگا دیتا ہے. جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو ایک گیرا کھل جاتا ہے, وہ اس کی آنکھ کھل گئی, وہ اٹھ گیا. جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گیرا کھلتی ہے, اور جب وہ نماز پڑھتا ہے تو تیسری گیرا کھلتی ہے, پھر وہ حشاش بشاش ہوتا ہے. ورنہ کیا ہے, ہر دفعہ
اس کو کہتا ہے جب وہ اٹھے گا تو کہے گا سو جا رات ابھی بڑی لمبی ہے، سو جا. اور اسی لیے انسان کہتا نا ہے بڑی تھکاوٹ ہوئی ہے، آج رات کو بڑی لیٹ سوئے تھے، کوئی بات نہیں، الارم بند کیا، بعد میں قضا پڑھ لوں گے. یہ کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے. پھر کیوں نہیں ہم پہچانتے کہ یہ شیطان ہم سے کرواتا ہے؟ گناہ کو مزین کر کے دکھانا کس کا کام ہے؟ قرآن کہتا ہے شیطان یہی کام تو کرتا ہے، گناہ کو خوبصورت بنا دیتا ہے، وہ اتنا اٹریکٹیو لگتا ہے. آج دیکھیں بے حیائی کے جتنے کام ہیں کتنے اٹریکٹیو لگنے لگے لوگوں کو. آج سے 50 سال پہلے وہی کام اتنے برے لگتے تھے، وہی کام معیوب سمجھے جاتے تھے. اور آپ کے بھی ذہن میں آ رہے ہوں گے کئی ایسے کام، وہ کام لوگ سمجھتے تھے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا. باپ کو حیا آتی تھی کہ میری بیٹی ایسے باہر کیسے جائے. بھائی چیزوں کو برداشت نہیں کرتے تھے، ماں نہیں اس چیز کو اپنے اوپر لیتی تھی کہ یہ گھر کے اندر ہو رہا ہو. لیکن آج سارا گھر بڑے آرام سے اور وہی کام ہو رہے ہیں. تو کیا بات ہوئی؟ گناہ کو اتنا خوبصورت بنا دیا کہ وہ گناہ ہی نہیں لگتا. ایسے ہی جیسے میں زہر کا پیالہ یا گندگی کا ڈھیر ایک خوبصورت ریپنگ پیپر میں ریپ کر کے اور وہ کسی کو پیش کر کے دیکھو یہ کتنی خوبصورت ہے. ریپنگ تو بڑی خوبصورت ہے لیکن جو اس کے اندر ہے وہ زہر ہے، جو اس کے اندر ہے وہ گندگی ہے. شیطان ایسے کرتا ہے. اب وہ گندگی کو گندگی بنا کے دے گا کسی کو، کوئی لے گا بھلا؟ یہ کہتے ہیں یہ تو بڑا گناہ ہے تم یہ کرو، کون کرے گا ایسے؟ لیکن اسی لیے آپ دیکھیں ہر گناہ کے پیچھے جسٹیفیکیشن. کبھی آپ نے سوچا کوئی گناہ ایسا نہیں جو کوئی کرتا ہو اور کہے ہاں میں گناہ کر رہی ہوں اور یہ گناہ ہے تو اٹس اوکے. ہر گناہ کو لوگ کہتے ہیں اصل میں یہ بات ہے، اصل میں یہ مجبوری ہے، اصل میں یہ حالات ہے، اصل میں تو ایسا ہے، آپ کو نہیں پتا یہ چیز ہے اس کے پیچھے. وہ کیوں؟ وہ جسٹیفیکیشن کہاں سے آئی؟ وہ شیطان ہے جو اس کو مزین کر رہا ہے، اور شیطان ہے جو اس کے پیچھے ایسے بہانے لا رہا ہے کہ انسان مطمئن ہو کے کرے کہ تو اچھا ہے، تو پھر بھی ٹھیک ہے، یہ تو تیری مجبوری ہے. یہ شیطان کرواتا ہے. اس کے چالوں کو سمجھنا ہے تو یہ دیکھیں کہ جو کوئی نیک ہے نا اس سے بھی اس کی نیکی برباد کروا دے گا. 99 نیکیاں کراتا ہے ایک گناہ کرانے کے لیے، تاکہ انسان 99 نیکیاں کر کے مطمئن ہو جائے اور پھر کہے گا یہ کبیرہ گناہ کر بھی لیا تو کیا ہو گیا، آخر میں اتنی نیکیاں بھی تو کرتی ہیں. وہیں پہ ریاکاری کرا دے گا، سب کیا دھرا غارت ہو گیا اور انسان خود سوچ رہا ہے کہ میں تو بہت اچھا رہ گیا. اور پھر وہیں پہ تکبر کروا دے گا، اپنی بڑائی کا احساس. جہاں اپنی بڑائی کا احساس آیا سارا غارت ہو گیا اور انسان خوش ہے کہ میں نے تو بڑی نیکی کر لی. کہاں کہاں وہ آپ کو کس طرح سے ٹریپ کرتا ہے. انسان جب تک اس کا علم نہ لینا اور ہوش مندی سے زندگی میں نہ چلے تب تک وہ بچ نہیں سکتا. بہت ضروری ہے کہ انسان الرٹ رہے کہ میرا ایک دشمن ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ خاندانی دشمنیاں ہوتی نا، وہ لوگ تو اتنے سیکیورٹی گارڈ رکھتے ہیں، اتنا اپنا اہتمام رکھتے ہیں کہ نہیں جی ہماری کوئی دشمنی ہے فلانے خاندان کے ساتھ، فلانے قبیلے کے ساتھ. وہ آگے پیچھے ان کی سیکیورٹی ہوتی. کس لیے ہوتی؟ کہ ان کو پتہ ہوتا ہے ہر وقت ان کو ہوتا ہے پتہ نہیں ہمارا دشمن کہیں سے باہر نہ کر دے. اور ہم کھولے بیٹھے ہیں، اپنے دروازے بھی کھولے ہوئے ہیں، اپنی کھڑکیاں بھی کھولی ہوئی ہیں. شیطان ہمارے گھروں میں آ کے اپنا آپ منوا رہا ہے، اپنی مرضیاں کروا رہا ہے اور ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں. تو جو ایمان والا ہے، چلو کافر کو تو پتہ ہی نہیں، خیر اس کو تو وہ تو سیٹن ورشپرز بھی بن گئے. لیکن جو ایمان والا ہے وہ تو آنکھیں کھول کے رہنا چاہیے تھا. تمہارا تو قرآن تمہیں بتا رہا ہے، تمہارا رب تمہیں بار بار ریمائنڈ کراتا ہے تمہارا ایک دشمن ہے، وہ کھلا دشمن ہے، وہ میرا بھی اور تمہارا بھی دشمن ہے. اس کو دشمن سمجھو تو صحیح. دشمن سمجھنا بھی ختم ہو گیا اور پھسلتے چلے جا رہے ہیں، ہم بھی ہماری اولادیں بھی. اور پھر ہم اپنے آپ کو تو خیر بہت ہی نیک سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہماری اولادیں تو خطرے میں ہیں، لیکن ہم تو کوئی خطرے میں ہی نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے، آپ بھی اتنے ہی خطرے میں جتنی آپ کی اولادیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ بچے میں.
میں نے کہا جب تک انسان اس سرحد کو کراس نہیں کر جاتا، سب سے بڑا اس کا وار کس وقت ہوتا ہے؟ جس وقت انسان کی موت کا وقت ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے اب یہ میرے ہاتھ سے نکلنے لگا۔ اگر آج یہ کچھ شک کر لے اللہ کی توحید میں، اگر آج کہیں یہ انکار کر دے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اگر آج کہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت میں کوئی بات کہہ دے تو میرا کام ہو گیا، کیونکہ تمام اعمال کا دار و مدار کے خواتین پہ ہے کہ خاتمہ کس پہ ہوا۔ ساری زندگی انسان نیکیاں کرتے رہے، اگر اینڈ اس کا خراب ہو گیا تو وہ کیا؟ تو اینڈ کا بہترین ہونا بہت ضروری ہے۔ شیطان انسان کا اینڈ خراب کرا دیتا ہے تاکہ ساری زندگی کی نیکی پانی میں چلی جائے۔ اسی وجہ سے اس وقت کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت جس وقت شیطان کا حملہ موت کے وقت ہو، اے اللہ اس وقت مجھے شیطان کے شر سے بچا، کیونکہ اس وقت انسان کی عقل یہ نہ ہو کہ اتنی معروف ہو جائے اور کوئی شک اندر ڈال۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ انسان حسن خاتمہ کی دعائیں کرے۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ انسان یہ دعا کرتا رہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ ربی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، یہ دعا کیا کرو۔ تم خود بچ نہیں سکتے جب تک جس کو اللہ نہ بچا لے، تم اس کے باروں کو سمجھ نہیں پاتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ تمہاری حفاظت کرے۔ تو پھر کس طرح سے بچیں، کس طرح سے اس کے راستے سے ہم اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بچا کے رکھیں؟ تو سب سے پہلی بات جو میں نے آپ سے کہی وہ یہ کہ آپ علم لیں اس بات کا کس طرح شیطان کے حملے ہوتے ہیں، کس طرح سے ان کے سے بچا جا سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرا ایک دشمن ہے، یہ یقین ہونا چاہیے، اور یہ بھی کہ وہ دشمن اپنے وار کرنے سے باز نہیں آئے گا۔ اس نے کیا کہا؟ میں دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا۔ اس نے یہ نہیں کہا میں تو صرف ایک طرف سے آؤں گا، اب اس کے بعد وہ بیٹھ جائے مایوس ہو کے کہ ہائے ہائے یہ تو میرے ہاتھ میں ہی نہیں آ رہا۔ جیسے ہم کہتے ہیں میں نے تو اتنی دفعہ کہہ دیا بچوں کو، اب مجھ سے نہیں کہا جاتا، اتنی دفعہ میں نے اس کو قرآن کی طرف بلایا، اب نہیں میں نے کرنا۔ وہ تو تھکتا نہیں، ہم تھک جاتے ہیں۔ ہم تو اپنے بچوں سے بھی تھک جاتے ہیں، جو کیا کہہ کے تھک گئے ہیں، یہ تو مانتے ہی نہیں، چھوڑو اب نہیں میں نے کہنا۔ اور کبھی کبھی تو مائیں اتنی تھک جاتی ہیں کہ وہ تو کہتی ہیں اب قسم ہے کہ میں تمہیں کچھ کہوں۔ کیوں؟ آپ نے کیوں قسم کھائی؟ وہ تو قسم نہیں کھاتا کہ میں اب اس کو چھوڑوں، یہ تو میرے ہاتھ نہیں آ رہا۔ وہ لگا ہی رہتا ہے، لگا ہی رہتا ہے، لگا ہی رہتا ہے۔ ایک طرف سے آئے گا، ادھر سے نہیں بات بنی، دوسری طرف سے آئے گا، تیسری طرف سے آئے گا، یعنی چاروں ڈائریکشن سے آتا ہے۔ صرف دو ڈائریکشن اس نے نہیں کی، اوپر اور نیچے۔ علماء کہتے ہیں اس لیے کہ اوپر سے اللہ کی رحمت آتی ہے اور نیچے سجدہ کرتا ہے انسان زمین۔ ان دو ڈائریکشنز کا نہیں ذکر آیا، باقی چاروں طرف سے انسان کو گھیرے لیے ہوئے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، اس کی رگوں میں خون کی طرح۔ جس دن ہمیں یہ خیال آتا ہے نا آئے آج نماز بڑی مشکل ہو گئی، ہائے سمجھ الرٹ ہو جائے، کوئی شیطان میرے اوپر حملہ کر۔ جس دن وسوسے آنے لگے نا دوسروں کے بارے میں، فلاں ایسا دیکھو اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، میں تو کبھی بھول ہی نہیں سکتی، سمجھ لیں کہ یہ شیطان ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا بھول ہی نہیں سکتی کبھی، یہ شیطان کا وار ہوتا ہے۔ اور وہ جو آپ معاف کر کے اس کے بعد بھی انہی خیالات سے دو چار رہتے، وہی وسوسے آتے رہتے نا، کہ آپ نے معاف کر دیا لیکن وہ بات پھر آپ کے دماغ میں آ گئی جب ایسا ہوا تھا، وہ 10 سال گزر گئے، وہ پھر آپ کو یاد آ رہی ہے۔ وہ کون کر رہا ہے؟ شیطان۔ پلیز اس وقت الرٹ ہو جائے گا، شیطان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شیطان ڈال، کسی کے بارے میں کینہ ڈالنا، دیکھو ذرا اس نے تو آج تک مجھے فون کیا، بڑی مطلبی آپ فون کر رہے ہیں، یہ کیا؟ شیطان ڈال رہا، وہ کبھی آپ کو جڑ کے رہنے نہیں دے گا، محبتوں سے رہنے نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے دیکھ لینا، آپ نے کمپیئر کیسے کرنا ہے، یہ شیطان ہے یا کیا؟ جب آپ کوئی بھی ایسی چیز دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کس کو پسند کیا؟ پاک دلوں کو، صاف دلوں کو۔ کینے سے فرمایا اپنے دل کو پاک کر دو، کینہ پرور جنت میں نہیں جائے گا۔
समझ लें जो कीना डालने वाला है वो कौन है? शैतान। ऑपोजिट करके देख लिया करें। जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि वो उनसे मोहब्बत करता है, समझ लें उससे उलट शैतान करवा रहा है। जहाँ पे आप देख लें अल्लाह ताला बता रहे हैं अक़ीमुस्सलाह आतु ज़कात, जो हुक्म भी देता है उससे उलट वाला हुक्म कौन दे रहा है? शैतान दे रहा है। हम क्यों कहते हैं हमारी नमाजों में हमारा खुशू नहीं होता? क्योंकि एक शैतान, खंजब उसका नाम है, वो सिर्फ इस काम के लिए ही है कि वो नमाज में इंसान को वसवसे डाले। नमाज के पीछे पड़ा होता है, अगर पढ़ने खड़ा ही हो गया तो फिर इसकी नमाज खराब कर। उस वक्त क्या करना है? लेफ्ट साइड पे थू थू थू, ऐसे जिस थूक के अंदर थोड़ी सी थूक भी होता है ना, उस तरह से थुकारे और औज़ुबिल्लाह पढ़ना है। और इस अमल को करें, कोई इसमें हर्ज नहीं। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया अमल, वो फिर आता जाएगा, फिर सोचते, फिर अलर्ट हो जाए। ये नहीं कि नमाज पूरी पढ़ी नहीं, उन्हीं ख्यालात में ही ख़त्म भी हो गई और आप पहचान ही ना सके कि वो शैतान आके अपना काम तो कर भी गया है। वुज़ू के अंदर बहकाता है, वुज़ू में वसवसे डालता है। वुज़ू अच्छा कितना किया पता नहीं, धोया भी या उसके नहीं धोया, तो वो कहाँ कहाँ पीछे पड़ा। लेकिन हम उसको एंटर ही क्यों होने देते हैं? हम उसको अपने घरों में दाखिल ही क्यों होने देते हैं? हम क्यों नहीं अपने घरों की हिफाजत करते? देखिए हमने अक्सर लोगों ने जहाँ पे भी कीमती सामान जिनके घरों में होता है वो कोई सिक्योरिटी सिस्टम लगवाते हैं। हमारे पास सबसे कीमती ईमान की दौलत है जो माल से भी ज़्यादा कीमती है, और वो इसके पीछे पड़ा। ईमान उचक ले, हमने सिक्योरिटी सिस्टम नहीं लगाया। एक सिक्योरिटी सिस्टम ऐसा है जो अल्लाह ताला ने हमें बताया, उसके लिए भी तो आपको कुछ करना पड़ेगा ना। वो सिक्योरिटी सिस्टम घरों में लगाएं ताकि ये दाखिल ना हो। इसने किसी को नहीं छोड़ा, हर एक इंसान के साथ एक शैतान लगा, वो चाहे कोई सहाबी रसूल हो, चाहे कोई इमाम हो, चाहे कोई वलीउल्लाह हो, हर एक के साथ। लोगों ने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपके साथ भी कोई है? आपने फरमाया हाँ, लेकिन वो मुसलमान हो गए। क्योंकि जिन्नों में से होते ना शैतान, आपके ऊपर वार करेगा, आप सुन नहीं रहे तो आपके दोस्त के थ्रू आएगा, आपकी अम्मी के थ्रू आएगा, आपके बेटे के थ्रू आएगा, कि किसी तरह इसको तंग किया जाए, रास्ते से हटाया जाए। और सबसे ज्यादा कुरान में ही अल्लाह ताला ने फरमाया फ़इज़ा क़ुरिअल कुरान, जब कुरान पढ़ा जाए, जब तुम कुरान को पढ़ो तो क्या अल्लाह ताला की पनाह ले लिया करो, अल्लाह ताला की पनाह में आ जाया करो। क्योंकि सबसे ज्यादा उसको ये बुरा लगता है कि तुम कुरान क्यों खोलते। उसको पता है कि अगर ये कुरान खोलेगा तो हिदायत पा जाएगा, अगर कुरान खोलेगा तो कोई इसके दिल पे असर हो जाएगा, कुरान खोलेगा तो सिराते मुस्तकीम इसको नजर आना शुरू हो जाएगा, हिदायत का रास्ता नजर आएगा, ये उस पर चलने की कोशिश करेगा। मेरे हाथ से तो किया, वो तो आपको अपने हाथ से निकलने नहीं देगा। ऐसी चीजों में उलझाए रखेगा, सारा दिन ही गुजर जाएगा, हत्ता कि जिंदगी गुजर जाएगी, पता ही नहीं चलेगा जिंदगी गई कहाँ। किस में? घरों की पॉलिटिक्स, खानदानों की पॉलिटिक्स, वो उसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया, सोशल मीडिया पे बैठ गए, इधर फोन करते, सारा दिन गुजर गया, उसका तो काम हो गया। और हम बड़े आराम से कहते हैं कोई गुनाह तो नहीं ना किया मैंने, गुनाह नहीं किया तो लेकिन कोई नेकी भी नहीं कमाई। क़यामत के दिन जन्नत में जाने के लिए तो तराजू में नेकियां तो ली जाएंगी, ये थोड़ी कि खाली से नहीं भेज दिया जाएगा। नेकियों का पलड़ा भारी करना है या नहीं, तो फिर इंसान को कुछ एफर्ट करनी पड़ेगी। और बड़े आराम से इत्मीनान दे देता है। जो दाएं तरफ से आने का मतलब क्या है? इब्ने अब्बास फरमाते हैं नेकियों को दिखाता है, मैंने बड़ी नेकियां कर ली तो बड़ा अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं और क्या करें, इतना कुछ तो करते हैं, यानी वो अपनी नमाजों के ऊपर ही बहुत नाज़ा है कि हम नमाजें ही पढ़ लेते हैं तो बड़ी बात है। देख लो आजकल तो ये कौन कहता है, हमें दिमाग में कौन डालता है, आजकल तो लोग नमाज भी नहीं पढ़ते। तो मैं तो नमाज भी पढ़ती हूँ, किसने दिमाग में डाला? नमाज तो पिलर था, पिलर के ऊपर तो इमारत बनानी थी। और आजकल तो लोग हिजाब भी नहीं लेते। कम से कम मैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हिजाब तो लेती हूँ। इसके ऊपर ही आपने उसने आपको ऐसा कर दिया कि आपको ना अपनी नेकियां इतनी बड़ी बड़ी नजर आने लगी, यही काफ़ी है ना, और की क्या ज़रूरत है? देख लो फलां 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 तो ये भी नहीं करता,
وہ کیوں نہیں نظر آتے جو آپ سے زیادہ آگے بڑے ہوتے ہیں کہ فلاں فلاں دیکھو یہ بھی کرتا ہے اور میں تو پیچھے رہ گئی, مجھے اس سے کمپیٹ کرنا ہے. وہ آپ کو ہمیشہ کمپیٹ اس سے کیوں کراتا ہے جو آپ سے نیچے ہوتا ہے, نیکی میں پیچھے ہوتا ہے نیکی میں. اور کچھ لوگ تو سبحان اللہ کہتے ہیں سارے یہ کر رہے ہیں, اگر ہم نے بھی کر لیا تو کیا ہوگا. یعنی گناہ تو بائیں طرف سے آتے ہیں. بائیں طرف کیا ہے, اصحاب الشمال کیا ہے, جو برائیوں میں پڑے ہوئے تھے, گناہوں میں. تو بائیں طرف سے آتا ہے, یعنی گناہ کو مزین کرتا ہے, چھوٹا کر کے دکھاتا ہے. کوئی بات نہیں, سارے ہی تو کر رہے ہیں نا. تو انسان مطمئن ہو جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں, جدھر سارے جائیں گے ہم بھی چلے جائیں گے, کوئی بات نہیں, اللہ غفور الرحیم ہے, معاف کر دے گا تجھے, تاکہ آپ کرتے رہیں وہ گناہ. آپ کو شاباشی تھپکی دیتا رہتا ہے. اور اس نے دیکھیں اپنا گناہ نہیں مانا تھا. شیطان کی ایک بات یاد رکھیں, اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا قصور نہیں مانا, آخر تک نہیں مانا. اللہ تعالیٰ نے اس کو دفع کر دیا, لیکن اس نے اپنا قصور نہ مان کے دیا کہ میری کوئی غلطی ہے. یہ کس کا طریقہ, کس کی عادت ہے؟ شیطان, کہ انسان کہے کہ میرا کوئی قصور نہیں, میں غلط نہیں ہوں, اور اسی کو جسٹیفائی کرتا رہے کہ میں کیا کروں, تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا, مجھے آگ سے پیدا کیا, میں اس سے بہتر ہوں. جسٹیفیکیشن, صفائیاں کون پیش کرتا ہے؟ شیطان. آج بھی جب ہمیں یہ لگتا ہے میرا تو کوئی قصور نہیں, میں نے کیا غلط کیا, فلانے کا قصور ہے, فلاں کا قصور ہے. جو قصور ہی نہ مانے وہ توبہ کیا کرے گا, اور جو توبہ ہی نہ کرے اس کی معافی کیسے ہوگی. کبھی اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ نہیں کرنے دیتا, کبھی معافی نہیں مانگنے دیتا, کبھی لوگوں سے معافی نہیں مانگنے دیتا, تاکہ اسی طرح چلتا رہے اور لوگوں کے دل پھٹے رہے, نفرتیں رہیں, اور انہی دلوں کے ساتھ, ناپاک دلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائیں. کینے بھرے ہوئے دلوں کے ساتھ, دنیا کے لالچ کے ساتھ, دشمنیوں کے ساتھ, وہ کہاں کہاں سے وار کر رہا ہے اور ہمیں ہوش ہی نہیں. تو ایسے دشمن کو پہچانے, اور اس کے لیے جو میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتی ہوں. جس وقت آپ سب سے زیادہ ولنریبل ہیں, جب جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ ہے جس کو جرم زیادہ افیکٹ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ جلدی بیمار ہو جاتا ہے. وہ کون ہے؟ جس کا امیون سسٹم, امیونٹی اس کی کمزور ہے. تو کس وقت ہماری امیونٹی کمزور ہوتی ہے؟ جس وقت ہم اتنے ولنریبل ہوتے ہیں کہ جلدی وہ حملہ کر لیتا ہے. سب سے پہلی کیفیت آپ کو بتاتی ہوں, جب انسان غصے میں ہوتا ہے. کیوں عورتیں میرے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں ہائے غصے میں ہسبینڈ نے طلاق دے دی. اب یہ ہوئی کہ نہیں؟ غصے میں اس نے اب پچھتا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ غصے میں شیطان انسان کے ساتھ ایسے ٹریٹ کرتا ہے جیسے بچے کے آگے فٹ بال رکھا, وہ فٹ بال کو کک کرتا رہتا ہے نا, ادھر ٹھوکر مارتا ہے, ادھر مارتا ہے. شیطان اس طرح انسان کے ساتھ کھیلتا ہے, ادھر مارتا ہے اس کو, ادھر مارتا ہے. وہ اس کی عقل ہی سمجھ ختم ہی ہو جاتی ہے. مجھے بڑا غصہ آیا, میں نے یہ کہہ دیا, مجھے بڑا غصہ آیا, انہوں نے ایسے کیا. وہ جو غصہ آپ کو آیا نا, وہ اس وقت شیطان بڑا خوش ہوتا ہے. غصہ آ جائے اس کو, بس یہ میرے ہاتھ میں ہے. پھر اس کو زیادہ ایفرٹ نہیں کرنے کی ضرورت, پھر آپ اس کے ہاتھ میں کھیلتے ہیں. صرف ایک جذبہ ہے غصہ, اور وہ دیکھیں وہ چیزیں کرا لیتا ہے کہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں. بچے ماں باپ سے ناراض ہیں, ان کے اوپر غصے ہو رہے ہیں, گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں. کیا غصہ ہے؟ اس وقت سمجھ لو کہ اب میں ٹوئے ہوں شیطان کے ہاتھ میں, جس وقت مجھے غصہ آیا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے منع کیا نا کہ اس وقت تعوذ پڑھو. تو کیوں اعوذ باللہ پڑھنے کا ہی کہا, کچھ اور کیوں نہیں کہہ دیا؟ کیوں کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو؟ کہ اس وقت شیطان اپنا کام کرا جائے گا. بی کیئرفل. جب ہمیں غصہ آتا ہے, ٹھنڈے ہو جایا کریں, اس وقت چپ کر جایا کریں, اس وقت بیٹھ جایا کریں, اس وقت پانی پی لیا کریں. ساری ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں بتائی یہ باتیں کہ ٹھنڈے ہو جاؤ اس وقت, ذرا کام ڈاؤن. بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ کام ڈاؤن. جو کھڑے ہو کے ایک دم ایسے ہو جانا, یہ کوئی بڑی بہادری نہیں ہے. آج اس کو بہادری سمجھا جاتا ہے, کریج سمجھا جاتا ہے, کانفیڈنس سمجھا جاتا ہے. یہ کانفیڈنس نہیں ہے. غصے کو پی جانا. قاظمین الغیظ, یہ ان لوگوں کی نشانی بتائی گئی ہے جو جنت میں جانے, یہ وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں.
تو اس سے اب جس دن آپ کو آئے سمجھ جائیں اب شیطان میرے ساتھ کھیلنے لگا، مجھے کام ڈاؤن ہونا، مجھے کام ڈاؤن ہونا، بیٹھ جائیں. دیکھا اس وقت بلڈ پریشر بھی انسان کا ہائی ہوتا ہے. اس وقت پانی پی لیں، اپنے آپ کو سوچیں یہ شیطان اب مجھ سے کچھ غلط کرا دے گا. ایک تو زپ اپ کر لیں، اس وقت کچھ بولنا نہیں ہے، بس میں نے اس وقت کچھ نہیں بولنا. سب سے پہلا تو یہ کام کریں. تو اس کیفیت سے اپنے آپ کو نکالیں، جب ٹھنڈے ہوں پھر اس کے بعد بات کریں. دوسرا، شدید خوف کے وقت بھی جب انسان خوف میں ہوتا ہے نا تب بھی شیطان کا حملہ انسان کے اوپر ہوتا ہے. اسی لیے یہ جو لوگ تمام ائمہ اس چیز کے اوپر ایگری کرتے ہیں کہ یہ جن حلول کرتے ہیں انسان کے اندر. آپ کو پتہ ہے یہ جنات جب اپنا کسی بندے کے اندر چلے جاتے ہیں وہ کس طرح جاتے ہیں؟ خوف میں، ہائے ایسے ہو گئے. ڈرے نہیں، اللہ تعالیٰ کی طاقت سب سے بڑی ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا میرا. ہم فوراً ڈر جاتے ہیں، ہاں یہ ایسے کر دیا، اس نے ایسے. اس کے اندر نہیں کوئی طاقت. اسی لیے تو ایک صحابی نے کسی کو ٹھوکر لگی، کہا شیطان کا ستیہ ناس ہو. فرمایا یہ مت کو، وہ اس سے پھولتا ہے کہ دیکھو میں نے بھی کچھ کر دیا ہے نا. بسم اللہ ہو. ہم بچہ کہنے لگتا ہے ہائے شیطان نے ایسے کر، نہیں، بسم اللہ ہو، اللہ کا نام ہو. سواری کو کچھ ہو گیا تو بسم اللہ ہو. تو اس لیے کئی چیزوں سے وہ خوش ہوتا ہے. تو آپ خوف زدہ ہوتے ہیں، وہ خوش ہوتا ہے. اسی طرح تنہائی کے اندر شیطان آتا ہے. اس لیے کئی لوگ وہ کام کبھی لوگوں کے سامنے نہیں کریں گے، لیکن جب اکیلے ہوتے ہیں تو وہ کام کر جاتے ہیں کہ بس شیطان بھی شرما جائے، یا اب کوئی نہیں مجھے دیکھ رہا. تو بی کیئرفل، تنہائی کے گناہوں سے بچے. پھر اسی طرح جب انسان کے اوپر غفلت ہو، یعنی وہ اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے نا. خاص طور پہ میں آپ لوگوں کو کہوں گی کہ جو ناپاکی کے آپ کے دن ہوتے ہیں ان میں بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو، ان میں بھی اللہ کا ذکر جاری رکھیں. آپ نماز نہیں پڑھتے، زبان تو آپ کی پاک ہے، اس سے ذکر تو کرتے رہے. اپنی تسبیحات کرتے رہے، سبحان اللہ والحمدللہ، اعوذ باللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، درود شریف، یہ تو پڑھتے رہے نا. ہم سارا کچھ ہی چھوڑ دیتے ہیں. جب ہم سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں شیطان کا حملہ ہوتا ہے. تو وہ اسی طرح جب انسان کے اوپر شہوت کا غلبہ ہو، یعنی لسٹ ہو، ایسی چیزیں جو لسٹفل ہیں، یعنی جیسے جو بے حیائی کی چیزیں ہیں، بے شرمی کی چیزیں ہیں، اس سے اس انسان کے جذبات ابھرتے ہیں. ایسی فلمیں دیکھ کے، ایسی باتیں پڑھ کے جب اس کی شہوت زیادہ ہوتی ہے تو تب بھی شیطان کا حملہ اسے وہ کرا لیتا ہے جو ویسے وہ کبھی نہیں کرے گا. تو اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے گیٹس کیسے بند کرنے ہیں، اس کے دروازے کیسے بند کرنے ہیں. ان کو آپ پوائنٹس کو لکھ لیں. یہ عمل کی باتیں ہیں، یہ اگر سن کے آپ چلے گئے اور نہ کیا تو سلوشن نہیں ہوگا. دیکھیں ڈائگنوز کی بات ہے، دوائی آپ کو ڈاکٹر دے دے اور آپ دوائی استعمال ہی نہ کریں تو اس دوائی کو اپنے جا کے گھر میں رکھ دیا، اس کا فائدہ کیا؟ تو دوا آپ کو میں بتا رہی ہوں، دوا بہت ہی آسان ہے، لیکن اس کو آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ. سب سے پہلی اس کے اندر چیز ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ پڑھے بغیر آپ نے قدم نہیں رکھنا. کتنا آسان ہے، کون سا میں آپ کو 10 پارے پڑھنے کا پھر بسم اللہ سے. جس وقت انسان بسم اللہ کہہ کے داخل ہوتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ اب اس گھر کے اندر ہماری تو جگہ نہیں، ہم یہاں پہ رات گزارنے کی ہمیں جگہ نہیں ہے. دوسرا کام کیا کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے کھانا کھانے وقت بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا ہے. اگر بھول جائے بسم اللہ ہی اول و آخر، بیچ میں ہی پڑھ لیں. وہاں پہ اپنی ٹیبل پہ جہاں پہ بھی آپ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں وہاں پہ آگے بسم اللہ لکھ لیں کہ یاد آ جائے کہ بسم اللہ پڑھنی. کیوں؟ اس لیے کہ جس کھانے کے سٹارٹ میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان تو اس میں شریک ہو گیا، اس میں شامل ہو گیا. آپ کسی اور کا جھوٹا تو کھاتے نہیں. کوئی بیمار ہو، کوئی ایسے ہو، آپ کو لگے تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں اس کا جھوٹا ہے، لیکن اس کے ساتھ جھوٹا کھا رہے ہیں جو سب سے خبیث ہے، اس کا جھوٹا کھا رہے ہیں، بڑے مزے سے وہ بھی ساتھ بیٹھا. اسی طرح رائٹ ہینڈ سے کھائیں اور پئیں. میں اب بہت افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے، میں نے اتنے لوگوں کو اب دیکھتی ہوں کہ وہ لیفٹ ہینڈ سے کھاتے پیتے ہیں اور ان کو احساس نہیں ہوتا. لیفٹ ہینڈ سے تو شیطان کھاتا ہے، اس سے کھا پی رہے ہیں. اگر آپ لیفٹ ہینڈ سے لکھتے بھی ہیں تو لیفٹ ہینڈ سے کھائیں پیئیں نہیں، کم از کم کھانے پینے کے لیے رائٹ ہینڈ ہی ہمیشہ استعمال کریں. اور بچوں کو بھی یہ بتائیں. اسی طرح جب آپ ٹوائلٹ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو خبثی خبائث کیا ہے؟
शैतान जिन और जिन्नियाँ उनसे अल्लाह की पनाह ले लें। अब हम कहते हैं हमारे टॉयलेट्स तो बहुत साफ़ सुथरे हो या गंदे, वो आपने ये नहीं फरमाया कि जो गंदे टॉयलेट्स में जाएंगे तो वो ये बड़ा करें, नहीं, जो भी टॉयलेट आप यूज़ करें कहीं पे भी, हम पब्लिक टॉयलेट्स भी यूज़ करते हैं, घरों में भी यूज़ करते हैं, हर दफ़ा अपनी ये आदत बना ले कि मैंने इससे पहले ये दुआ पढ़नी है ताकि अल्लाह ताला मुझे महफूज रखे। लेकिन ये है ना वो खिड़कियाँ और दरवाजे जिनसे ये आता है। फिर जब आप कपड़े बदलने लगे ना उस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़िए। जब आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे ना कपड़े उतारते वक्त, तो आपके और शैतान के दरमियान एक पर्दा हायल हो जाता है, एक रुकावट हो जाती है। अब वो आपको देख नहीं सकता, वरना वो देख सकता है। फिर इसी तरह हम बिस्तरी के वक्त मियाँ बीवी ये दुआ पढ़ें, बस बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्नबना शैताना व जन्नबी शैताना मिम्मा रज़क़तना, ये दुआ पढ़नी चाहिए। और इसलिए कि उस वक़्त भी शैतान आ जाता है और इंसान से गलत काम कराता है और आगे उसकी औलाद को भी फिर अपने ट्रैप में ले लेता है। तो उस वक़्त जिस वक़्त इसका बीज पड़ना है औलाद का, तभी दुआ करें कि अल्लाह इसको शैतान से बचा ले। आपको पता है जब बच्चा पैदा होता है वो तो उस वक़्त ही अलर्ट खड़ा होता है, इधर वो डिलीवरी हो रही है, इधर वो खड़ा हुआ है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको ठोका मारता है बच्चे को, इससे बच्चा रोता है। इसीलिए उस वक्त आयतल कुर्सी पढ़ते हैं जो लोग पास पढ़े, आयतल कुर्सी इसके ऊपर वार है। फिर जिस वक़्त फजर की अजान हो तो लाजमी फजर की पाबंदी करें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो फजर की नमाज छोड़ देता है शैतान उसके कान में पेशाब करता है। अब बच्चों को बता देना, वो कहेंगे वही ऐसे ही होता है, हमारे नबी ने फरमा दिया ये बात हक है, बस इससे आगे कुछ उसके कोई इंटरप्रिटेशन हम नहीं करेंगे, जैसे उन्होंने फरमाया वैसे ही। फिर उससे अलावा जब आप बिस्तर पर जाएं तो बिस्तर को झाड़ें। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया तुम्हें नहीं पता कि इसके ऊपर कौन है, हम सोचते शायद कोई कीड़ा होगा, इसलिए कीड़े की बात नहीं है, हमारे घर में तो कीड़े नहीं, हमने तो स्प्रे किया हुआ, कीड़े की बात नहीं। आपको नहीं पता कि शैतान यहाँ पे, उसको झाड़ने का हुक्म किया। इसी तरह जिक्र से अपनी जुबानों को जितना आप तर रखेंगे, जितना जिक्र, कोई भी जिक्र कर लो, सुभान अल्लाह कह लें, अल्हम्दुलिल्लाह, जिस वक्त भी आप जिक्र करेंगे ना शैतान को पावर नहीं है जिक्र के आगे। वो कहता है कि मुझे इसने जिक्र से थका दिया, वो थक जाता है कि जब आप जिक्र कर रहे हैं ना आप उसको थका रहे हैं, वो टायर्ड हो जाएगा। जितना आपका जिक्र ज्यादा है उतना आप उसको थका रहे हैं, जितना कम है उतना ही वो आपके ऊपर ज्यादा हमले कर सकते हैं। इसी तरह शाम के वक्त, मगरिब के वक्त बच्चों को अंदर ले आए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, खास तौर पे मगरिब का टाइम कि इस वक्त जिन्नात फैल जाते हैं। आपने देखा होगा बाज़ बच्चे फिर रोते बहुत हैं, बाज़ बच्चों को कोई और ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, हम कहते हैं क्या बात होगी, हम इतना इलाज करा रहे हैं। याद रखें अगर आप ये काम नहीं करते ना तो आप जितने मर्जी इलाज करा लें, जितने मर्जी जो कर लें, वो बात नहीं बनेगी। तो इसलिए अपने घरों को इस तरह महफूज रखें। इसी तरह म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो शैतान के बजाय म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से अपने आप को, अपने घरों को महफूज रखें। अपने बच्चों को गिटार दे के स्कूल ना भेजेंगे जाओ ये इंस्ट्रूमेंट सीखो, पियानो ना दे के वो जाके सीखे। तो इसके लिए बच्चों को भी इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि म्यूज़िक शैतान की चीज़ है। फिर इसी तरह अपने घरों में अजान क्लॉक, अगर खुद नहीं अजान दे सकते अजान क्लॉक ज़रूर रखें क्योंकि अजान से शैतान भागता है। और कुल हर नमाज के बाद आपने कुल ज़रूर पढ़ना, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास, ये कुल हर नमाज के बाद सुबह शाम की अज़कार जो हिफाजत के अज़कार हैं उनका इत्माम, और सोने से पहले ये कुल पढ़ के और फूंक मार के और अपने जिस्म पे फेरना, ये लाजिम कर लें। इसके ज़रिए शैतान से महफूज रहेंगे क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही हमें सिखाया। फिर आप जब ये कुल नाज़िल हो गए थे तो बाकी चीज़ों को छोड़ दिया। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जो कि मैंने आपके सामने रखी है कि जिनसे आप इंशाअल्लाह ताला इससे बच सकते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जिस घर के अंदर खाने से पहले हाथ धोए जाएँ और खाने के बाद हाथ धोए जाएँ, वहाँ पर खैर ही खैर रहती है, वो खैर से महरूम नहीं होते। तो इसका इंतमाम कीजिए, ये लास्ट बात है। इस तरह से
ایک اور ذکر ہے جو شیطان کے لیے بہت بھاری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا وہ، لیکن آپ صبح کو کریں گے شام تک محفوظ رہیں گے، شام کو کریں گے تو صبح تک محفوظ رہیں گے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 100 دفعہ پڑھنا ہے، اس کو یاد کر لیں، چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، 100 کا عدد پورا کرنا ضروری ہے۔ تو اس طرح ہم حصار بنا لیں گے اپنے ارد گرد، ایک شیلڈ ہو جائے گی کہ شیطان انٹر نہ ہو سکے۔ پھر بھی الرٹ رہیں، کہیں سوراخ ہو جائے گا تو اس میں سے آ جائے گا، کہیں غصہ آئے گا تو اس سے آ جائے گا۔ اس طرح سے آپ اپنی حفاظت کا انتظام کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے گھروں کو، ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ شیطان کے چیلوں سے، شیطان سے، جن و انس شیاطین سے محفوظ رکھے، اور فتنوں کے اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں تک کی حفاظت فرمائے، اور جب ہمیں موت آئے تو اللہ تعالیٰ اس حال میں ہمیں موت دے کہ ہم شیطان سے محفوظ رہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار۔